حضرت یوسف بن عبداللہ بن عبدالسلام، حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی تھے، اور حضرت ابو دردہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا. کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا. حضرت سیدنا ابو دردہ بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا. کہتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بڑا تھا، دوستی نبھانے آیا ہوں. تو آپ پر آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا. میں نے کہا کوئی نصیحت کرے. تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچ ہی بولتا ہے. اس وقت میں سچ بولتا ہے، سچ. آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں، فاروق اعظم کا مشیر رہا ہوں. میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے. جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں، پلے سے باندھ لینا. حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے. فرمانے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا. حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے، اس بات کو سمجھیے. فرمایا جب کسی نے سر رکھا ہو نا سجدے میں، مٹی پہ، صاف پہ، سیمٹ پہ، اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدے میں نہیں رکھا ہوا، یہ تو اس کا رب کے قریب چلا گیا سر. بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں. کس جگہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. بندگی کی لذت، سرور، کیف، اس کے ذائقے. حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصی میں. ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے. وہ بندہ نہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدے ہی کرتا جا رہا تھا. ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک. کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی. کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی. میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے. انہوں نے کہا پوچھو. کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا. اتنا روئے کہ ہج کی بد گئی. پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے. کہنے لگے پھر رونے لگے. میں نے پھر کہا حضور آپ، میں نہیں پوچھتا سوال. کہتے پھر رونے لگے. 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا. میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے. اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے. ایک سجدہ اور 3 فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا. کہتا ہے یہ کہہ کے بزرگ پھر رونے لگے. جب وہ خاموش ہوئے میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہو تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے، آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے. پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پونچھے. کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں. میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں، میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے. تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے اب گانٹھا نہیں جا سکتا، اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں ہے، بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں،
اور پہننے کی فرصت نہیں، سویرے کیا پہننا ہے، شام کیا پہننا ہے، 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے، اور تو غریب ہے، تو بہت بڑا غریب ہے۔ اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، غربت تو دل کی ہوتی ہے۔ تو واقعی بڑا غریب ہے اور تو غریب ہی رہے گا۔ امیر تو عمر فاروق تھے، عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے، تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو۔ فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے، کوئی حرج نہیں، اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو، کردار میں پیدا ہو، وہ والا نقص بتانا، یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے۔ ننگے پاؤں گئے پاؤں۔ ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا، جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، بخاری مسلم۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ کچھ مانگ لو، تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو، تو اڈی میری کاند سانجی ہو گئی، وہ والا مکان چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، حضور کیا فرمایا اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ، کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے، نماز جلدی کی، باقی سارے کام لیٹ کے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بڑی بڑی لمبی، نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی، فٹافٹ کرو۔ نماز، عبادت، ریاضت، یہ تو بندے کو اللہ کے قریب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کی پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ نسخہ بھی سن لے، جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے، میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے، اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں، میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں